اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 2023 کے پہلے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کی دعائیں شیئر کروں گی، بہت ہی مقدس کلمات شیئر کروں گی، جنہیں پڑھنے سے پورا سال اللہ رب العزت آپ پر بہت زیادہ عنایتیں عطا فرمائے گا، بہت زیادہ نعمتوں سے آپ کو نوازے گا، اور اپنے فضل و کرم سے آپ کو بے بہا نوازے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، جس بندے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے بن مانگے ہی عطا فرما دیتا ہے، اور جب رب کریم عطا کرنے پہ آتا ہے تو اتنا عطا کرتا ہے کہ بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کس نیکی کا صلہ ہے، کیونکہ جب رب کریم کی ذات مہربان ہوتی ہے تو بے بہا مہربان ہوتی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ عطا بھی کرنے والا ہے، وہ رزق اور دولت دینے والا بھی ہے اور لینے والا بھی ہے۔ تو آپ رب کریم سے ہمیشہ یوں ہی دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور اپنا فضل اور کرم ہم پر بنائے رکھنا، اور ہمیں بے بہا نعمتوں سے نوازتے رہنا۔ مولا دنیاوی کامیابیاں بھی عطا فرما، اور آخرت میں ہمارے بلند درجات فرمانا۔ مولا آخرت کی منزلیں بھی آسان فرمانا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، دنیاوی کام، دنیاوی چیزیں، دنیاوی نعمتیں دنیا میں رہ جانی ہے، لیکن دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ بڑا خوش ہوگا کہ میرا بندہ دنیاوی خواہشات کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مجھ سے التجائیں کر رہا ہے۔ رب کریم اس بات پر بڑا خوش اور راضی ہوگا، اور اسی خوشی پہ آپ کو دنیاوی نعمتیں بھی ملیں گی، اور آخرت میں آپ کے درجات بہتر سے بہترین ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، اور آپ کو جنتی انعامات سے نوازا جائے گا، جنتی محلات سے نوازا جائے گا، اور رب کریم کی جب عطائیں برستی ہیں تو پھر رحمتوں کی بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ جو دعائیں شیئر کروں گی، بہت ہی آسان یہ دعائیں ہیں۔ اگر آپ اسے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں میں پڑھ لیتے ہیں تو پورا سال خوشیاں آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دیں گی، امن و سکون آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دے گا، رزق اور دولت کبھی ختم نہ ہوگا، گھر میں فراوانی ہوگی، چاہے وہ رزق کی ہو، چاہے وہ دولت کی ہو، چاہے کاروبار کی ہو، کوئی بھی آپ اگر فراوانی چاہتے ہیں، وسعت و کشادگی چاہتے ہیں، اور دل کے بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، تو آپ ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ ان دعاؤں کو ہر جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، اور اگر آپ ان دعاؤں کو ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی، دنیاوی ہر طرح کی آپ کو نعمت ملے گی، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات ملے گی، رزق اور دولت عطا کیا جائے گا، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، اور آپ کے نصیب اور تقدیر 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک اٹھیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان دعاؤں کو آپ مقدس دنوں میں ضرور پڑھیں۔ ہفتے میں صرف 2 دن آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور یہی 2 دن اگر آپ کی زندگی کو بہتر سے بہترین اور خوشگوار بنا دیں، زندگی سے پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کر دیں، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو سودا نہیں کیا جاتا، کیونکہ سودا تو صرف اتنا ہی کیا
جاتا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے ذکر الہی کریں گے، ذکر خدا بھی کریں گے، ذکر مصطفیٰ بھی کریں گے، تو پھر سودے کی بات نہیں آتی، اللہ پھر بے بہا عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں میں آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، دونوں دن آپ کے پاس ہوں گے، دونوں راتیں آپ کے پاس ہوں گی۔ جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان مقدس کلمات کو، اس بہترین ذکر کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو اگر ہو سکے تو باوضو ہو کر یہ وظیفہ کریں، کیونکہ جو باوضو ہو کر وظیفہ کیا جائے اس کی طاقت بھی دگنی ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یا پھر آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر یہ وظیفہ کرنا ہے تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مولا اس عمل کو ہم خالص تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، مولا ہماری اس حاجت کو پورا فرما، اور یا اللہ ہمارے دل کی مرادوں کو تو جانتا ہے، دلی مرادوں کو بھی پورا فرما، بلکہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ بس آپ نے اس نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس نیت کا تصور کرتے ہوئے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود تنجینہ پڑھ سکتے ہیں، درود شافی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ جب آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا ہے 21 مرتبہ، اور جب آپ 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 1 مرتبہ ہو گیا، اور اسی ترتیب سے 21 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو ضرور پڑھنا ہے۔ اور جب آپ ان کلمات کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا ہے، اور جب آپ 21 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، ان کلمات کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کر لیں تو آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آخر میں پڑھیں، اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، اللہ دماغی حال کو بھی جانتا ہے، اللہ زبانی حال کو بھی جانتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو جب پڑھ لیں تو آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے، خواہش ہے، آپ نے صرف اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمارے سروں سے گناہوں کے بوجھ کو ختم کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور مولا ہم جو بھی تجھ سے سوال کریں، جو بھی ہماری حاجت ہے، خواہش ہے، جو بھی ہم تجھ سے مانگے ہمیں عطا فرما، جو نہ مانگ سکیں مولا ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اور جس طریقہ کار سے جمعرات والے دن ان دعاؤں کو پڑھنا ہے اسی طریقے سے جمعۃ المبارک والے دن بھی پڑھنا ہے۔ ہفتے میں 2 دن کا یہ عمل آپ کی زندگی کو خوشحال کرے گا، آپ کی قسمت کو جگمگا دے گا، اور آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز
فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔